اور زمین خراب ہے تو اس میں خس و خاشاک پیدا ہوگا اور الو بولیں گے۔ باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید بدر شور ابو مخص۔ شیر تن سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ انشاءاللہ آ جائے گا، حوصلہ رکھو۔ فرمایا باراں، باراں کہتے ہیں بارش کو، فارسی کا شعر ہے۔ بارش کی لطافت، عمدگی اور بارش کا فائدہ مند ہونا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بارش اپنے جگہ ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ زمینوں میں تو پھول کھلتے ہیں، گلاب کھلتے ہیں، چنبالی مہکتی ہے، اور کچھ جگہوں پر خس و خاشاک پیدا ہوتے ہیں۔ وہ قابل جو زمین ہے وہ زمین کی خرابی ہے، بارش کی خرابی نہیں۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا یہ خرابی نہیں ہے، یہ عین رحمتی رحمت ہے۔ لکھ لو شعر، باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، باراں بیل بار یل فرانون۔ کچی والوں کے لیے میرے ہاں جوڑوں کے ثبوت وہی ہے، فکر نہ کریں۔ باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت، باغ کے اندر لالا، چنبیلی، گلاب اگتے ہیں۔ و در شورا، اور کلاٹھی زمین میں بوم خس و خاشاک اور الو بولتے ہیں۔ حالانکہ بارش تو رحمتی رحمت، مفید ہی مفید تھی۔ اس طرح اللہ نے جو نازل کیا رحمت فرمائی، اور رحمتی رحمت ہے۔ آگے قبول کرنے والی زمینیں انسانوں کے دلوں کی، وہ کوئی اچھی ہیں کوئی بری ہے۔ اچھی زمینوں میں ایمان بڑھتا ہے، اور بری زمینوں میں انکار کی وجہ سے کفر اور نحوس بڑھ جاتی ہے، اسی قرآن کی وجہ سے۔ سمجھ آئی بیٹے؟ اما الذین کفروا، ایمان والے تو جانتے ہیں کہ حق رب کی طرف سے ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال دے کر کیا ارادہ کیا؟ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقین کو۔ فاسقین کہتے ہیں اطاعت سے نکلنے والے، نافرمانی کرنے والے، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے فاسقین کی صفات بیان کی ہیں، پانی پلاٹ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق لوگ ہیں جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ اللہ سے عہد مراد ازل کا عہد ہے، اور اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ پوچھا تھا الست بربکم، عالم ارواح میں، عالم ازل میں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، جواب دیا تھا کہ ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اب اللہ کو نہیں مانتے، ان کی توحید کو نہیں مانتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جوڑا جائے، جس کو جوڑنے کا حکم ہے اس کو توڑتے ہیں۔ یہ جوڑ توڑ جو ہے اس کے کئی معنی ہے، مفاہیم ہے اس مقام پر۔ توڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا حکم ہے، کیا معنی؟ حکم ہے کہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی بجائے مخالفتیں اور ایک دوسرے کی نقصان پہنچانے کی کوششیں، یہ توڑتے ہیں صلہ رحمی، حالانکہ جوڑنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں عمل نہیں کرتے، یہ بھی یقطعون میں داخل ہے۔ تیسرا، حقوق العباد کو حقوق الہیہ سے جوڑنے کا حکم ہے کہ حقوق الہیہ بھی کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ساتھ حقوق العباد بھی ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرو، والد کا ادب کرو، بڑے بھائی کا ادب کرو، والدہ کا ادب کرو، اپنے سے زیادہ عمر والوں کی تعظیم کرو، اور چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ بھی حق ہے۔ اور چھوٹوں پر ڈنڈا ہی اٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، چھوٹوں شفقت کرنا بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا
ولم یرحم صغیرنا ولم یبجل عالمین، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، حضور فرماتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ جوڑنے کا حکم ہے، اس کو توڑتے ہیں. چوتھا قول، اسلامی اخوت قائم رکھا. تمام مسلمان خواہ کہیں رہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلامی اخوت کا قائم رکھنا یہ جوڑنا ہے. مسلمانوں میں تفریق کرنا یہ توڑنا ہے. اللہ. نمبر 5، انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرنا یہ توڑنا ہے. حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، حضرت عیسیٰ کو مانو، حضرت موسیٰ کو مانو، سارے نبیوں کو مانو. کسی کو مان لیا کسی کا انکار کر دیا، یہ تفریق بین الانبیاء یہ بھی توڑنا ہے. سمجھائے بیٹھے؟ یہ 5 قول ہے. حوالہ لکھ لو 5 قول تفسیر عثمانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فاسقین کی ایک صفت یہ بھی ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں، خرابی مچاتے ہیں. فساد کرنا، دوسروں پر زیادتی کرنا یہ بھی فساد ہے. جانوروں پر زیادتی کرنا یہ بھی فساد ہے. زیادہ کام لینا، کم چارہ دینا یہ بھی فساد ہے. اور کسی کے جانور کو نقصان پہنچانا، کسی کی فصل کو نقصان پہنچانا جیسے بعض لوگ کرتے تھے یہ بھی فساد ہے. خود کفر اور شرک بھی فساد ہے. یفسدون میں سارا فساد شامل ہے، دنیاوی مالی فساد بھی اور عقیدے کا فساد بھی. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس کا ربط ما قبل سے. یہ تذکیر بما بعد الموت ہے. اللہ جو نصیحتیں کرتے ہیں اس کے تذکیر کے 3 انداز ہوتے ہیں. پہلے عرض کیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت. موت کے بعد کے قصوں سے نصیحت کی جائے تاکہ عبرت حاصل کریں. تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے. کنتم امواتا، تم بے جان تھے. ہم لوگوں میں جان بعد میں پڑی ہے. پہلے ہم دانوں کی شکل میں تھے، باپ کی غذا بنے، غذا سے باپ کی طاقت بنی، ماں باپ کی. اور اس وقت کوئی جان نہیں تھی. پھر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے تمہارے اندر جان ڈال دی. کنتم امواتا، تم بے جان تھے. بات کا ترجمہ کرنا بے جان. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. نعمتوں کا ذکر کر کے نصیحت کی جا رہی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ جس کی فطرت صحیح ہو، جس کی فطرت صحیح ہو وہ احسان سے متاثر ہوتا ہے. کوئی آپ نے بیمار دیکھا، زخمی دیکھا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، علاج کروایا، جبکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، وہ زندگی بھر آپ کو بھولے گا؟ نعمتوں سے، احسانات سے انسان کی طبیعت مچلتی ہے اور محسن کی فرمان برداری کرنے کو جی چاہتا ہے. اسی لیے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے یہ ہماری طرف آ جائے. وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں سب کچھ. ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ پاک نے قصد کیا آسمانوں کا. فسواهن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا. ثم استوى کا ترجمہ کیا قصد کیا، یہ ترجمہ شیخ الہند کا ہے. ثم استوى، قصد کیا، ارادہ کے جسے کہتے ہیں. حضرت ہوئی ترجمہ کرتے ہیں ثم استوى، پھر متوجہ ہوئے اللہ میاں آسمان کی طرف. فسواهن 7 سماوات، پس ان کو 7 آسمان بنا دیا. کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. زمین و آسمان کو کوئی ذرہ آپ کے علم سے باہر نہیں، تمام کو جوڑ دیا.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، پہلے سوری انعامات کا ذکر تھا، اب معنوی انعام کا ذکر آ رہا ہے۔ معنوی انعام ہے علم اور فضیلت بخشنا۔ اللہ نے انسان کو علم بخشا ہے، فضیلت دی ہے، فرشتوں کا مسجود بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ، ہاں اس کا ربط ماقبل سے، نعم سوریہ کے بعد نعم معنویہ کا بیان۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط تعلق، نعم سوریہ کے بعد نعم معنویہ کا بیان، علم فضیلت معنوی نعمتیں۔